بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شادیوں کے اندر بے شمار قسم کی فضول رسومات ہیں، اسی طرح فوتکیوں کے اندر بھی بہت ساری رسومات ہیں جن کی اصلاح، جن کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان فرض ہے کہ وہ ان رسومات کو ختم کریں۔ ہم اس مختصر کلپ کے اندر چند اہم اور خطرناک رسومات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ ہماری اس بات پر توجہ دیں گے اور ان رسومات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم رسومات کی طرف قدم بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں رسومات کی طرف۔ سب سے پہلے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو میت ہوتی ہے اسے خواتین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب میت خواتین میں رکھنے کا کون سا تصور ہے؟ مرد میت ہو اور وہ خواتین میں رکھنا مناسب ہی نہیں ہے۔ جیسا زندہ سے پردہ ہے ایسا ہی مردے سے بھی پردہ ہے۔ مثال کے طور پر مردے سے مراد یہ ہے، اس کی میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سامنے سے عبداللہ ابن ام مکتوم گزرے ہیں جو نبینا صحابی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آنکھیں بند، بیٹی پردہ کرو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینا ہے۔ فرمایا وہ نبینا ہے، تم تو دیکھ رہی ہو۔ تم عورتوں کے اندر اگر مردے کو رکھتے ہو، وہ آتی ہیں دور دراز سے آتی ہیں، آ کر کے اس کا دیدار کرتی ہیں، روتی ہیں، پیٹتی ہیں، چلاتی ہیں، چیختی ہیں، تو پھر یا تو آپ یہ کریں کہ آپ یہ مرد میت کو خواتین میں نہ رکھیں، یا جب عورت فوت ہو جائے تو اس کو مردوں کے اندر رکھ دیں تاکہ سارے مرد دیدار کر لیا کریں۔ یہ چیز انتہائی نامناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد کا ہم لوگ دیدار کرتے ہیں، یہ دیدار بھی کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ البتہ آخری دیدار ہے، کرنے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اسے غسل وغیرہ دیں، کفن پہنائیں، مردوں میں رکھ دیں، جو مرد حضرات بھی آئیں اس کا دیدار کریں اور اس کے پاس بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی جنازے کا وقت ہو جنازہ پڑھیں، فوراً اس کو دفنائیں۔ اس میں حدیث پاک بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں تین چیزوں میں جلدی کرو، ایک نکاح میں جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، دوسرا نماز میں کہ جب اس کا وقت ہو جائے، اور تیسرا جنازے میں جب وہ تیار ہو جائے۔ پھر ہمارے ہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کا کوئی دور کا دوست رشتہ دار ہے، وہ 5 گھنٹے طویل سفر کر کے آ رہا ہے، تو ہم میت کو روک کے رکھتے ہیں اس کے لیے کہ جی وہ آئے گا اور اس کے میت کا وہ دیدار کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں فوت ہو جاتی ہیں، تو آپ غزوہ بدر سے واپس آ رہے ہیں اور قاصد آ کے خوشخبری سناتا ہے کہ فتح مکہ بدر کے مقام پر ہمیں جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ تدفین ہو چکی ہے، قبر میں مٹی ڈھل چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی بیٹی کو روکا نہیں گیا، جنازے کو روکا نہیں گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ جنازے میں جلدی کرو، اس لیے کسی کا انتظار کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی باری آتی ہے کہ قبر کیسی ہو۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ قبر کی جب کھدائی ہوتی ہے، کھدائی ہونے کے بعد پکی اینٹیں یا پکے بلاک رکھ کر قبر کو پکا کیا جاتا ہے اندر سے۔ یہ بالکل غیر مناسب چیز ہے، بالکل ہمارے علاقے، ہمارے اس معاشرے کی رسم بن چکی ہے۔ اندر سے قبر کو پکی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کہیں ضرورت ہے، جگہ کچی ہے، تو مٹی کی کچی اینٹیں بنا کر کے، کچے بلاک بنا کر کے وہاں پر سائڈ پہ لگا دیے جائیں۔ پکے بلاک یا اینٹیں لگانے کی قطعاً کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ صفیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نماز میں بھی، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جنازے میں صفیں درست نہیں ہوتی، ٹیڑھی صفیں ہوتی ہیں۔ صفوں کا درست کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ جوتے آپ سمجھتے ہیں کہ پاک ہیں تو آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں۔
اگر وہاں پر جگہ ایسی ہے، بسا اوقات جنازہ گاہ بنی ہوئی نہیں ہوتی، وہاں کھیتی میں یا کیچڑ والی جگہ پہ جنازے ہوتے ہیں، تو آپ کے جوتے اگر پاک ہیں تو آپ جوتے سمیت جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مشکوک ہے تو آپ جوتوں سے اتار نکال کر جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز جنازہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کی نماز جنازہ رہ جاتی ہے، مثال کے طور پر 4 تکبیر جنازہ ہے تو اس میں 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں، 3 تکبیرات رہ جاتی ہیں، تو تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا جنازے کے اندر فرض ہے۔ تو وہ امام صاحب نے سلام پھیر لیا تو آپ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ جتنی آپ کی تکبیرات رہ گئی ہیں اتنی مرتبہ آپ اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیریں، آپ کا جنازہ ہو جائے گا۔ خواتین کا جنازوں میں، مرد جنازوں میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ دور دراز سے گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے خواتین کے جنازے پہ جا رہی ہیں۔ جنازے میں خواتین کا جانا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی شرعی عمل ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم جنازے کے بعد دیدار کرتے ہیں، اس کا میں نے ذکر کر دیا کہ اس دیدار کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے شرعاً، لیکن اگر آخری دیدار سمجھ کر کرتے ہی ہیں تو جو طریقہ ہم نے بتایا وہی طریقہ ہے۔ اور قبر کی جب مٹی ڈال دی جائے، تلقین ہو جائے، تو اس وقت واپسی میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی سے واپس گھروں کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح ایصال ثواب ہے، ہم لوگ مرحوم کے فوت ہونے کے بعد، میت کے دفن ہو جانے کے بعد ایصال ثواب کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب اور تعزیت کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ ایصال ثواب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے ثواب پہنچانا۔ یہ آپ اگر پاکستان میں کوئی فوت ہوا تو انگلینڈ سے، دبئی سے، انڈونیشیا سے، دنیا کے آخری کونے سے بھی کوئی آدمی اگر اس کو کچھ پڑھ کر بخشتا ہے، اس کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو وہ ثواب اس کو پہنچے گا اور اس کو اس کی قبر کے اندر اس کو سکون ملے گا، اس کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر جا کر کے ہاتھ کھڑے کر کے بس ایک اپنا گلہ اتارنے کے لیے ہاتھ کھڑے کیے جائیں اور خاموشی کے ساتھ اٹھ کے آ جایا جائے۔ 3 دن تک اس گھر کے اندر جائیں، ان سے تعزیت کریں۔ ایصال ثواب دنیا کے کسی کونے سے پہنچایا جا سکتا ہے، ان کے گھر جائیں، صرف 3 دن کے اندر 3 دنوں تک جائیں، جا کر کے اس شخص سے، ان کے ورثاء سے تعزیت کریں۔ تعزیت کریں گے، اپنے سادہ سے الفاظ میں اس کی تعریف کر دیں اور ان کو حوصلہ دیں کہ بہت اچھا انسان تھا، اللہ پاک نے بس قبول کیا، دنیا سے رخصت ہوا، ہم سب نے جانا ہے۔ اپنے سادہ سے الفاظ کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ وہاں پر رونا پیٹنا اور یہ الٹا غیر شرعی کام شروع کر دیں، یہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم تیسرے کے دن ایک کل کی رسم کرتے ہیں، بہت بڑا، پورے گاؤں کو بلاتے ہیں، پوری دنیا کو بلا کے انگٹھا قرآن خوانی کراتے ہیں، پھر لنگر پکا کے تقسیم کرتے ہیں۔ شرعاً قطعاً کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے دن ختم ہو، آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر گھروں کو چلے جائیں اور سوگ کو ختم کر دیں۔ چوتھے دن اگر آپ کے گھر میں آگ نہیں جلے گی، میت کے گھر میں آگ نہیں جلے گی، تو وہ گھر والے گناہ گار ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے جنازہ ہو جانے کے فوراً بعد کھانے کا اعلان نہیں کیا جائے۔ کھانے کا اعلان یا کھانے کی دعوت جو ہوتی ہے یہ صرف خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ سے تنگ ہے، اپنے بہن بھائیوں سے تنگ ہے اور وہ فوت ہو جائیں، تو خوشی کا اعلان کرے کہ میں خوشی میں جان چھوٹ گئی ہے میری، اس سے میں اپنی خوشی کے اظہار کے طور پر آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تو وہ کھلائے، وہ پھر اس کا اپنا ایمان ہے۔ لیکن شرعاً یہ کھانے کا اعلان قطعاً ضروری نہیں ہے۔ سوگ صرف اسلام میں 3 دن ہے اور 3 دن سوگ ہے، اس کے علاوہ سوگ نہیں ہے۔ تعزیت کے لیے آنے والے جو ہیں وہ ان 3 دنوں کے اندر آئیں۔ چوتھے دن تعزیت کے لیے آنا شرعاً درست بھی نہیں ہے، ثابت بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ ایک اور رسم جو ہمارے ہاں چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اگر فوتگی کے 6 مہینے بعد عید آ جاتی ہے تو وہ عید کے دن بھی میت کے گھر اس کے غم تازہ کرنے کے لیے اور دعا کے لیے جاتے ہیں، اور عموماً وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کرنے کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، ان کی پہلی عید ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ رب کائنات نے عید دے کر خوشی دی ہے، ہم جا کر وہاں اس گھر کو غم میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جائیں ضرور،
سارے جائیں، مل کر جائیں، لیکن اس گھر کو غم میں تبدیل نہ کریں، اس گھر میں خوشیاں لائیں۔ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہمارے ہاں کوئی فوت ہوا ہے، ان کی خوشیوں کو دوبالا کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان کے ساتھ ہنسیں کھیلیں، خوشی کا اظہار کریں، بجائے اس کے کہ وہاں منہ بنا کے بیٹھ جائیں اور رونا پیٹنا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ جی بہت افسوس ہوا، پہلی عید ہے بڑی، آج بھی ہوتا تو کب ہوتا، ایک نہ ایک دن تو اس نے مرنا تھا۔ یہ چیزیں انتہائی نامناسب ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سوگ کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر مرحوم کا جتنا ترکہ ہے، جتنی وراثت ہے، اسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر تقسیم نہیں کی تو وہ ورثہ گناہگار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ اور 3 دن کے بعد جتنے دن بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، میت کے گھر سے کسی کے لیے کھانا کھانا کیا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے 3 دنوں کے اندر وراثت کو تقسیم کر دیا جائے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اسباب شروع کر رہے ہیں، وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ امید ہے آپ منتظر رہیں گے، ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔